الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو لفظ اللہ کے ذیل میں چل رہی تھی اور توجہ فرمائیں کہ ہماری گفتگو لفظ اللہ کے ذیل میں چل رہی تھی اور اس میں توجہ فرمائیں کہ دو گفتگو ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ کے اصلی ورڈز کیا ہیں۔ آپ کی خدمت میں 4 یا 5 اقوال بیان کیے کہ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ الہ سے نکلا ہے، ولہ سے نکلا ہے، لاہ سے نکلا ہے، کہ اور خود فرماتے ہیں کہ لاہ سے نکلا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ الہ یعنی حمزہ لام اور ہے الہ سے نکلا ہے، اور بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جامد ہے، کسی سے نہیں نکلا ہے۔ خب یہ جو جامد والی جو نظر ہے یہ مرحوم سید سبزواری کی ہے۔ یہ ظاہراً درست نظر نہیں ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ کس سے نکلا ہے، یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ چونکہ یہ الہ سے نکلا ہو یا لاہ سے نکلا ہو یا ولہ سے نکلا ہو، اس کے شروع میں الف لام ایڈ ہوا ہے، تو یہ الف لام کس ورڈ کے اوپر ایڈ ہوا ہے، اس میں گفتگو ہے۔ لہذا یہ گفتگو کرنا کہ یہ کہنا کہ یہ کسی سے نہیں نکلا، یہ غلط ہے، یہ بظاہر درست نہیں ہے۔ اور آخری کا یہ کہنا کہ یہ لاہ سے نکلا ہے، یہ بھی بظاہر درست نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ روایات جو آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی، ان روایتوں کو اگر ہم دیکھیں دوبارہ ایک دفعہ، ان روایتوں کو اگر ہم دوبارہ دیکھیں تو اس میں بالکل واضح طور پر امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ یہ الفاظ کے جو اصلی حروف ہیں، اصلی ورڈز ہیں، وہ الہ ہے۔ وہ روایت جو امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے ہے کہ اللہ معنہ المعبود الذی یعلہ، دیکھیں آپ نے یعلہ ہے، یہ حمزہ لام ہے، الہ اس کا اصل اس کے ورڈز ہیں۔ یا امام باقر علیہ السلام سے جو روایت ہے اس میں بھی آیا ہے کہ معنہ المعبود الذی الہ الخلق، تو الہ کے معنوں میں الہ کے اصل ورڈز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو خود قرآن میں جا بجا جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، وہاں پر الہ کا ذکر آیا ہے۔ الہ وہی حمزہ کے ساتھ ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133، اس میں واضح طور پر یہ آیا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ حضرت یعقوب سلام اللہ علیہ کی جب وقت موت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے اللہ کی، اور آپ کے آباء و اجداد کے اللہ کی۔ تو اس میں بھی واضح طور پر جو وہ بیان کیا گیا کہ اس کی جو اصل ورڈز ہیں وہ حمزہ کے ساتھ الہ ہے۔
یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اللہ ایک ہے، لا الہ الا ہو. دیکھیں یہاں پر کیا ہے، لا الہ، الہ آیا یعنی کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس رب خداوند متعال کے علاوہ جو رحمان و رحیم ہے. تو یہاں پر بھی جو وہ آیا ہے وہ الہ کا ورڈ آیا ہے. اور پس یہ بات جو اگر کوئی نے کہا کہ لا سے ہے، اور خود کلمہ جو کلمہ توحید ہے، جو کلمہ توحید لا الہ، اس میں بھی جو نفی نہیں کی گئی خداؤں کی، وہ بھی الہ کے ساتھ آیا ہے. یعنی کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. بس یہ بات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی جو اصلی ورڈز ہیں وہ الہ ہے. خوب اس کے بعد جو اس کے بعد کی جو دوسری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے. لاہا سے تھا تو آخری نے کہا کہ اس کا مطلب احتجبہ کا مادہ ہے، الہ سے ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب عبدہ سے ہے، معبود سے ہے. خوب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں توجہ کریں کہ یہ لفظ اللہ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ اللہ علم ہے، نام ہے ذات باری تعالیٰ کا. اور علماء ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ اللہ اس میں جلالہ ہے اس ذات کے لیے کہ جس میں تمام صفات کمالیہ اور جلالیہ موجود ہے، ساری جمع ہے جس میں. ایک واحد خداوند متعال کی ذات ہے کہ جس میں تمام صفات جلالیہ اور کمالیہ، کہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ صفات جلالیہ اور کمالیہ کی بحث کریں گے. ان شارٹ یہ کہ جس میں خداوند متعال میں تمام صفات کاملہ موجود ہیں، اس کو کہتے ہیں لیستجمع جمیع صفات الجمالیہ والکمالیہ. اللہ نام ہے اس ذات کے لیے کہ جس میں یہ ساری کی ساری صفات موجود ہیں. اب اگر ہم روایات دیکھتے ہیں تو چونکہ ایک تو پرابلم ہمارے لیے یہ آتا ہے کہ جو الہ کا مادہ ہے وہ عبدہ کے معنوں میں آتا ہے، معبود کے معنوں میں آتا ہے. اسی لیے بعض اوقات جب لا الہ الا اللہ کلمے کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے، یعنی فقط معبود خدا کی ذات ہے. اب یہ کس طریقے سے اس مسئلے کو سالو کریں گے؟ دوبارہ سے دیکھیں کہ پرابلم کہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کو معبود کے معنوں میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا کی ایک خاص پرٹیکولر صفت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، جبکہ اللہ، جیسے مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر ایک شخص ہے مثلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین سلام اللہ علیہ، یہ نام ہے اس شخص کا کہ جس میں وہ صفات کمالیہ موجود ہیں. اب مثال کے طور امیر المومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ شجاع ہے، تو آیا لفظ علی سلام اللہ علیہ کا میننگ شجاع ہے یا لفظ علی کا میننگ وہ ذات ہے؟ یہاں پہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، شاید پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تو پھر ایک دفعہ اشارہ کر دوں. لیکن جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں کائنات میں، جتنے بھی الفاظ ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی میننگ ہوا کرتے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی معنی ہوا کرتے ہیں. اب یہ میننگ اور معنی اس سینس میں نہیں. اب مثال دوں گا آپ کو کہ مثال کے طور پر علی کا میننگ کیا ہے، وہ ذات امیر المومنین کی، خود امیر المومنین کی جو ذات ہے وہ میننگ ہے، وہ معنی ہے لفظ علی کا. یعنی لفظ علی کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس امیر المومنین کی ذات کے لیے. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس ذات ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے.
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے، یعنی جو خارج میں وہ ہستی ہے، ان کو کہیں گے کہ وہ ہستی، وہ ذات، وہ میننگ ہے لفظ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخصیت امیر المومنین جو خارج میں ہے، وہ میننگ ہے، وہ معنی ہے لفظ علی کا. بس یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی کہ ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے. یعنی معنی یعنی جس کے اگینسٹ میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مثال دوں میں آپ کو، مثلا پانی، لفظ پانی لفظ ہے، اسم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو خارج میں جو ایک لکوڈ فارم میں پانی ہے، وہ اس کا معنی ہے. توجہ کریں، پانی کا معنی واٹر نہیں ہے. پانی کا اگر آپ میننگ بیان کریں کہ وہ لکوڈ کے جو ٹھنڈا ہوا کرتا ہے، بس ہر لفظ کی جو حقیقت ہوا کرتی ہے وہ اس لفظ کا معنی ہوا کرتا ہے. مثال کو سورج لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو خارج میں جو سورج ہے اس کو معنی کہتے ہیں. بس ہر چیز کی جو حقیقت ہوا کرتی ہے اس کو معنی کہا کرتے ہیں. خوب اب توجہ کریں، لفظ اللہ کس کا معنی ہے؟ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ اللہ یہ لفظ ہے، یہ اسم ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ جو ذات باری تعالیٰ، وہ جو خداوند متعال کی جو ذات ہے، جو مستجمع لجمیع صفات الکمالیہ والجلالیہ ہے، یعنی جس میں تمام کی تمام، جس ذات میں صفات ساری کی ساری کوالٹیز اور صفات موجود ہے، اس ذات کے لیے جو لفظ بنایا گیا وہ لفظ اللہ بنایا گیا، اور لفظ اللہ کا معنی وہ ذات ہو جائے گی. اگر آپ نے کہا کہ اللہ معبود کے معنوں میں ہے، تو معبود ایک کوالٹی ہے. معبود خداوند متعال کی کوالٹی ہے. معبود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس کی عبادت کی جائے. اور اتفاق سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی ایک ایسی کوالٹی ہے جو خود اس کی ذات سے تو ریلیٹ کرتی نہیں ہے. بندے جب اس کی عبادت کریں گے تو وہ معبود بنے گا. بندے جب اس کی عبادت کریں گے تو وہ معبود بنے گا. بس اگر مثال کے طور پر خداوند متعال نے جب کسی چیز کو خلق نہیں کیا تھا تو اللہ نہیں تھا، اللہ تھا لیکن معبود تو نہیں تھا کیونکہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے. تو معبود ایک کوالٹی ہے، اور وہ بھی اتفاق سے ایک ایسی کوالٹی ہے جو اس کی ذاتی کوالٹی نہیں ہے، علم کی طرح نہیں ہے، حی کی طرح نہیں ہے، قدرت کی طرح نہیں ہے، بلکہ خارجی چیز ہے. اور خارجی چیز بھی ایسی ہے کہ جو بندے کریں گے تو وہ معبود بنے گا. بس اب اگر ہم الہ سے لیتے ہیں تو الہ کا معنی اکثر جو اہل لغت نے بیان کیا وہ عبدہ کا معنی کیا. حتی خود روایات اگر آپ روایات دیکھیں تو وہ روایت جو آپ کی خدمت میں پڑھی میں نے، اس میں امام علیہ السلام نے دیکھیں دو روایات میں، ایک امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے اور امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے. ان دونوں روایتوں میں امام نے بیان کیا معنی ہو المعبود، معبود کا معنی کیا. اچھا، معبود کو معنی کرنے کے بعد امام پھر اس خدا کی وضاحت کر رہے ہیں. الذی، وہ معبود، امیر المومنین کی جو روایت تھی اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. الذی یعلہ فیہ الخلق، جس ذات میں خدا کی مخلوق حیران ہے، جس کی اوصاف کو دیکھ کر، جس کی قدرت کو دیکھ کر، جس کے علم کو دیکھ کر، جس کی رحمانیت کو دیکھ کر، جس کی شان و شوکت کو دیکھ کر، جس کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہے مخلوق. وَيَؤُولُهُ إِلَيْهِ، اور جس کی طرف انسان کو پلٹ کر جانا ہے، یا ہر شخص کو پلٹ کر جانا ہے، مخلوق کو جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وَاللَّهُ وَالْمَسْتُورُ عَنْ دَرْكِ الْأَبْصَارِ، یہ وہ اللہ ہے کہ جو چھپا ہوا ہے درک ابصار، یعنی جس کا ترجمہ نے پہلے ابھی خدمت میں گزشتہ درس میں کیا تھا، یعنی وہ ذات کے جو دیدگاہوں کے درک، آنکھوں کے درک کرنے سے چھپا ہوا ہے، جو ماورا ہے. المحجوب عن الاوہام والخطرات،
جو انسان کی فکر اور انسان کی عقل اور انسان کے شعور سے محجوب ہے، چھپا ہوا ہے، غائب ہے، دور ہے. اب توجہ کریں، اب کجا معبود اور یہ باقی الفاظ کجا؟ تو توجہ کریں، ایک نقطہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی نام ہے اس ذات کا. دقت کریں، یہ نقطہ توجہ کریں کہ عبادت کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ عبادت ہمیشہ اس چیز کی جاتی ہے جو کمالات میں اپنے اوج پر ہو، جس میں سارے کے سارے کمالات موجود ہو، وہ ہستی سزاوار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کو کہتے ہیں، امام علیہ السلام نے معنی لازم بیان کیا ہے. کیا مطلب معنی لازم بیان کیا ہے؟ دقت کریں، مثال کے طور پر کوئی آ کر پوچھے کہ آگ کیا ہے؟ آگ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ آگ حرارت ہے. اب غلط ہے، یہ آگ حرارت نہیں ہے، آگ کا لازمہ حرارت ہے. آگ کا ایک اثر حرارت ہے. آگ کا ایک اثر حرارت ہے، ورنہ خود آگ حرارت نہیں ہے. آگ کیا ہے؟ آگ وہ جو خارج میں جو ہے، جس کی فلیم ہوا کرتے ہیں، جس کے جو آتش ہے، جو آگ ہے، جو خارج میں جو ہم دیکھتے ہیں چولہے میں کبھی آگ جل رہی، کبھی لکڑی میں آگ جل رہی ہے. تو آگ در حقیقت وہ جو چیز ہے وہ آگ ہے. اب اس کو آپ ڈیفائن کریں حرارت کے ذریعے سے، تو یہ اس کا لازمی معنی ہے، اس کو کہیں گے لازمی معنی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کا معبود کے ذریعے سے معنی کرنا، یہ اس کا لازمی معنی ہے، کیونکہ اللہ تمام سے تمام ان صفات کمالیہ اور جمالیہ کا مالک ہے. کیا ہے وہ صفات جمالیہ اور کمالیہ؟ کہ جس کو روایت میں بیان کیا گیا کہ خلق جس کی عظمت کو دیکھ کے حیران ہے، جس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو انسان کے ادراک سے جو کہ وہ ماورا ہے، جو انسان کے اوہام اور خطرات اور فکر اور عقل و شعور سے جو کہ وہ چھپا ہوا ہے. یہ بقول امام باقر علیہ السلام کے کہ جو خلق جس کی جو کہ وہ حقیقت کو درک کرنے سے عاجز ہے، جس کو احاطہ کرنے سے عاجز ہے، نہیں کر سکتا انسان احاطہ. یا امام حسن عسکری علیہ السلام کے نے جو اللہ کی تعریف بیان کی، جس میں لفظ معبود بھی نہیں، جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ هو الذی یتعلق الیہ عند الحوائج. دیکھیں وہ خدا وہ سپر پاور ہے، وہ طاقتور ہستی ہے کہ بندگان خدا جب سارے کے سارے سلسلے اور اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے. یہ دیکھیں امام لازمی معنی کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ بندے کا رجوع کرنا تو اللہ نہیں ہے نا. بندے کا رجوع کرنا تو ہمارا رجوع کرنا یہ اللہ سے، یعنی یہ تو اللہ کی ڈیفینیشن نہیں ہوئی، اللہ کا معنی نہیں ہوا. اللہ کے وہ خدا میں جو صفات موجود ہے، وہ اس کی قدرت، وہ اس کی حیات، وہ اس کا علم، وہ اس کی رحمانیت، وہ اس کی ربوبیت، وہ اس کی قیومیت، یہ جو خدا کے اندر سارے کے سارے اوصاف بیان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے. کبھی رجوع کا معنی کیا امام نے، کبھی کہا کہ انسان اس ذات کے درک کرنے سے، جس ذات کے درک کرنے سے انسان عاجز ہے اس کو اللہ کہتے ہیں. یہ سارے معنی لازم معنی ہیں، یہ معنی حقیقی نہیں ہے، یہ معنی حقیقی نہیں ہے. معنی حقیقی کیونکہ توجہ کریں، اب آج ہم معنی حقیقی اس کو یعنی آئمہ کی اگر یہ تعبیرات نہ ہوتی، امام نے یہ جو لازمی معنی بیان کیے در حقیقت خدا کے اوصاف بیان کیے، ورنہ اس کا جو معنی حقیقی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذات کی جو مستجمل جمیع صفات ہے. تو مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو اصطلاح ہے کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جس میں تمام صفات جمالی اور کمالیہ ساری کی ساری جمع ہے، اور روایتوں میں یہ تعبیر نہیں آئی ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے روایت میں نہیں آنا، کیونکہ روایت میں لازم معنی سارے اس طریقے سے بیان ہوئے
تو اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جس میں تمام صفات جلالیہ اور کمالیہ موجود ہے. اب یہ آپ لوگوں نے انشاءاللہ ملاحظہ فرما لیا اس گفتگو لفظ اللہ میں کہ لفظ اللہ بظاہر الہ سے استخراج ہوا ہے. الہ یعنی اس کا اصل ورڈ الہ ہے, اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے, اور جو اللہ کا حمزہ ہے اس کو جب آپ پہلے والے ورڈ سے جب آپ کنیکٹ کریں گے تو وہ حمزہ گر جائے گا پروناؤنسیشن میں. لہذا کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ, یعنی میم کو لام سے کنیکٹ کرتے ہیں. بسم اللہ, الف حمزہ گر جاتا ہے. باوجود اس کے کہ یہ حمزہ اس کا اپنا اللہ کے ورڈ کا الفابیٹ ہے, حرف ہے, اس کے باوجود جو وہ یہ گر جاتا ہے. یہ خاص لفظ اللہ میں آیا ہے, ورنہ اگر کوئی اور اگر کسی کا نام وغیرہ ہوتا تو وہاں پر نہیں گرتا ہے. بس یہ لفظ اللہ فقط و فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے, صرف خداوند متعال کی ذات ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ اللہ کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کا معنی بھی ہم نے بیان کر دیا. اللہ یعنی وہ ذات کہ جو مستجمل جمیع صفات الجمالیہ والکمالیہ ہیں. اور اگر کوئی آ کر کہے کہ بھئی روایتوں میں جو اللہ کا معنی بیان کیا ہے, یہ جو روایتوں میں اللہ کا معنی بیان کیا ہے, تو اس کا جواب کیا دیں گے کہ یہ اللہ کا جو معنی بیان کیا یہ در حقیقت لوازم بیان کیے ہیں, لازمی معنی بیان کیا ہے لفظ اللہ کا. ورنہ بہت ہی سمپل سی بات ہے, اللہ معبود ایک دیکھیں دقت کریں, ایک لفظ کہہ رہا ہوں میں, یہ ایک امر اعتباری ہے. دیکھیں جب بھی کسی چیز کا کوئی معنی کیا جاتا ہے تو حقیقی چیز ہوا کرتی ہے. معبود ایک امر اعتباری ہے. اعتبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتبار یعنی سپوز کرنا, واقعیت کا نہ ہونا, حقیقت کا نہ ہونا, اس کو کہتے ہیں اعتبار. جبکہ اللہ کا جو لفظ ہے اس کا جو میننگ ہے وہ ایک حقیقی چیز ہے. اعتباری کیسے ہے؟ اعتباری اس طریقے سے کہ اگر بندے عبادت کریں گے تو معبود ہوگا. تو کیا آپ نے بندے عبادت نہیں کرتے تو وہ معبود نہیں بنے گا. تو بندوں کے عبادت کرنے سے وہ معبود بن رہا ہے, اس کو کہتے ہیں اعتبار. جبکہ حقیقت میں اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک حقیقی ذات ہے, خیر یہاں تک جو وہ لفظ اللہ کو پہ ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے رحمان و رحیم. خوب لفظ رحمان و رحیم میں ملاحظہ فرمائیں کہ یہ دو ورڈ ہیں رحمان و رحیم. اس میں بھی جو وہ اتفاق سے علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے, اور اختلاف موجود ہے اس لفظ رحمان و رحیم کی میننگ میں کہ دونوں کے درمیان کیا ڈفرینس ہے اس اعتبار سے. وَإِلَّا خود رحمان و رحیم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بڑا رحیم ہے, نرم دل, اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے نرم دل, یہ بڑا نرم دل ہے, یہ رحمان و رحیم ہے. خب سب سے پہلے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بندوں میں یعنی انسانوں میں یا حتیٰ حیوانات میں بھی یہ حس موجود ہے کہ انسان کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں رحم دلی ہو جانا. انسان رحم دل ہو جاتا ہے, کسی کے اوپر رقت طاری ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص بھوکا ہے, آپ کو رحم آ گیا اس پر. کوئی پیاسا ہے, رحم آ گیا اس پر. ماں کا اپنی اولاد پر رحم کھانا, یا اپنے اقارب اپنے رشتہ داروں سے رحم کھانا, تو یہ ایک دل کی کیفیت ہے, یہ قلب کی کیفیت ہے. اور معلوم ہے کہ یہ میننگ رحمت کا یہ معنی خداوند متعال کے لیے پاسبل نہیں ہے. خدا جسم نہیں رکھتا ہے, خدا نفس نہیں رکھتا ہے, خدا میرے اور آپ کی طرح قلب نہیں رکھتا ہے, کیونکہ بدن نہیں ہے, وہ بدن سے عاری ہے, بدن سے ماورا ہے, وہ بسیط ہے. تو لہذا یہاں پر رحمت کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے, اور روایتوں میں بھی آیا کہ رحیم لا یوصف بالرقہ, رحیم لا یوصف بالرقہ,
ظاہر نہج البلاغہ کا جملہ ہے کہ رحیم اس کو رقت سے توصیف نہیں کیا جائے گا. رقت یعنی یہی رقت آ جانا، کسی کا دل نرم ہو جانا، دل نرم پڑ جانا، یہ رقت ہے. تو خداوند متعال کے لیے رحیم لا یوسف بالرقت ہے. روایت نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رقت سے توصیف نہیں کیا جائے گا خداوند متعال کو. جو خدا میرے آپ کی طرح جسم نہیں رکھتا ہے، بدن نہیں رکھتا ہے، دل اور نفس نہیں رکھتا ہے، اور یہ سب دل اور نفس کی جو خصوصیات میں سے ہے. بس خداوند متعال کے لیے رحمت کا معنی کیا ہو جائے گا؟ خداوند متعال کی نسبت رحمت کا معنی ہو جائے گا عطا کرنا. عطا کرنا اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے انسانوں میں رحم دل ہونا. انسانوں میں بات کر رہا ہوں. انسانوں میں رحم دل ہونا یہ انسانوں میں تصور کیا جاتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سخت دل ہو جانا. سخت دل ہو جانا، قسی القلب جس کو کہتے ہیں، یعنی قلب دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے. تو یہ رحمت کا جو وہ اپوزٹ ہے. اچھا خداوند متعال کی نسبت نہ رحمت کا یہ معنی پاسبل ہے، نہ قسی القلب والا جو معنی جو وہ خداوند متعال کے لیے. اب اگر یہ تعبیر خدا کے لیے اصل اس کی شان کے خلاف ہے. بس یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ رحمت جو وہ متصور نہیں ہے. بس خدا کی نسبت رحمت کا معنی کیا کریں گے؟ عطا کرنا. کیا کوئی فرماتے ہیں، اور ظاہر واضح کہ بالکل بجا فرمایا انہوں نے کہ یہ خدا کی صفت فعلی ہے. صفت فعلی خداوند متعال کی دو ٹائپس کی، دو قسموں کی خدا کی صفات ہیں. ایک صفت ذاتی جو اس کی ذات میں ہے، جیسے اس کا عالم ہونا، اس کا قادر ہونا، اس کا حی ہونا. یہ کیا ہے؟ یہ صفت ذاتی ہے، خود اس کی ذات میں موجود ہے. چاہے اس کا کوئی کام، اس کا کوئی ایکشن، اس کا کوئی ایکٹ ہو یا نہ ہو، وہ علیم ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے. لیکن کچھ خدا کی صفات ہیں جو صفت فعلی ہے، یعنی جب وہ کام کرتا ہے تو وہ صفت آتی ہے. جیسے رازقیت، جب تک وہ رزق نہیں دیتا وہ رازق نہیں ہے. اگرچہ صفت فعلی ہمیشہ صفت ذاتی ہی سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، نکلتی ہے، اور اس کا جو اصل مادہ اور منبع اور سورس ہے وہ صفت ذاتی ہے. لیکن صفت فعلی ہمیشہ کام، خدا کے کام سے استفادہ کیا جائے گا. یعنی جب خدا کرے گا تو یہ صفت بنے گی. جیسے ربوبیت، خدا جب کسی کو پالے گا تو رب بنے گا، خدا کسی کو رزق دے گا تو رازق بنے گا. اس کو کہتے ہیں صفات فعلی. خب اگر رحمان و رحیم جو خداوند متعال کا ہماری طرح قلب نہیں ہے، دل نہیں ہے، لہذا خداوند متعال کو جو رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ عطا ہے. خدا کا رحمان اور رحیم ہونا یعنی عطا کرنا، کسی کو افاضہ کرنا، دینا، کسی کو فیض مند کر دینا، کسی کو عطا کر دینا. یہ جو وہ خدا کی نسبت جو وہ رحمان اور رحمانیت کو تصور کیا جائیں گے. لہذا یہ صفت فعلی ہو جائے گی، جیسے خلق اور رزق ہے. خوب اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جو رحمت، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 54، اس میں دیکھیں رحمت کے مقابلے میں کیا لے کر آئیں؟ عذاب کو لے کر آئیں. عذاب، خدا کا عذاب دینا، یہ قطعاً صفت فعلی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 54، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم، کہ تمہارا رب جانتا ہے، چاہے تو وہ جو کو رحمت نازل کرے، چاہے تو عذاب نازل کرے. لیکن رحمت کے اگینسٹ میں عذاب کو لے کر آئیں. عذاب جو کو وہ
ایک صفت فعلی ہے. یا اسی طرح سورہ عنکبوت آیت نمبر 21 میں بھی یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رحمت نازل کرتا ہے. خوب رحمان میں توجہ کریں کہ یہ جو رحمان ہے، یہ رحمان، اچھا عربی زبان میں دو اصطلاح کو یاد کر لیں. عربی زبان میں دو اصطلاحاتوں کو یاد کر لیں، دو چیزوں کو یاد کر لیں. ایک ہوتا ہے اسم مبالغہ اور ایک ہوتا ہے صفت مشبہہ. اب جو ان کی جو فائدے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. اسم مبالغہ آتا ہے کسی چیز کو کثرت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے، کثرت کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر جاہل، یعنی جاہل، جوہال اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ، بہت بڑا جاہل. تو اس طرح اس میں مبالغہ کثرت کے لیے، کسی چیز کو شدت پیدا کرنے کے لیے. کیا آپ کوئی فرماتے ہیں کہ یہ جو رحمان ہے یہ رحمت کا صیغہ، اکثر لغویین نے بھی یہ بیان کیا ہے. لغویین کس کو کہتے ہیں؟ لغویین. اچھا ایک نقطہ اور یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، یہ نقطہ بھی قابل استفادہ نقطہ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، کہ اگر ہم نے جب لفظ اللہ میں تھوڑی بہت جو ہم نے لغویوں کے، ظاہر انگلش میں لنگوسٹک کہتے ہیں، اہل لغت، جو اہل لغت ہوتے ہیں، اہل لغت، چونکہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، چونکہ عربی زبان میں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں بڑے بہت زیادہ جو کو پیچیدہ ہوا کرتے ہیں. ایک ایک لفظ کے مختلف، جس طرح خدا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ الہ سے، ولہ سے، لاہ سے، اس طرح ہر ورڈ میں کچھ نہ کچھ جو اس طریقے سے ڈیٹیل آتی ہے. اسی طریقے سے خود رحمان میں بھی اس طریقے سے جو وہ مختلف، رحمان اور رحیم میں بھی جو مختلف لغت میں جو مختلف ڈیٹیل آتی ہے. تو فقہا نے، اکثر فقہا جو بالخصوص شیخ مرتضیٰ انصاری کے ماں بعد جتنے بھی فقہا ہیں ان میں سے تقریباً اکثریت، اور اس سے پہلے بھی شاید نہیں معلوم اس سے پہلے، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری اور ان کے ماں بعد تقریباً علماء ایک بات کرتے ہیں کہ اہل لغت کا قول حجت نہیں ہے. اہل لغت کا قول حجت نہیں ہے. اچھا لغت ظاہر بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے لغت کا، کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو، مثال کے طور پر قرآن میں آیت ہے فَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ، جو میں اشتباہ نہ پڑھوں آیت، تو سعید کا لفظ ہے، صاد عین یہ دال. اب سعید کا معنی کیا ہے؟ فقہا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے. اب سمپل جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیں سعید کیا ہے. اب دیکھا تو سعید جو کہ وہ مختلف معنی بیان کیے ہیں. تو جو اہل لغت ہوا کرتے ہیں ان کا قول حجت نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں حجت نہیں ہے. آپ کو ایک مثال دوں میں خود لفظ اللہ میں. لفظ اللہ میں نے تقریباً 4-5 بڑی لغات کو دیکھا کہ لفظ اللہ کی اصل کیا ہے، لفظ اللہ کی بنیاد کیا ہے. تو ایک قول ملا الہ سے ہے، ایک قول ملا لاہ سے ہے، ایک قول ملا ولاہ سے ہے، اور مختلف الفاظ یہ یوں بنا اور منہ بنا اور یہ بنا، اور یہ سب اجتہادات ہیں ان کے، یہ سب ان کی اجتہادات ہیں. اور اہل لغت یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، اب یہ ان کا اجتہاد ہے، ان کے لیے حجت ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، اجتہاد، ایک فقیہ کا اجتہاد دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوا کرتا ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے. اور وہ بھی میں نے کہا کہ اس طریقے سے پیچیدہ اور صرف ضنی ہے، یہ یقین آور نہیں ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک گمان پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی پرابلم ہے. اب ممکن ہے بعض اوقات ایک میننگ جو کہ وہ سارے اہل لغت ایک ہی معنی بیان کریں، تو اس سے شاید ممکن ہے فقیہ کو، مجتہد کو ایک اطمینان حاصل ہو جائے.
لیکن اگر آپ خود لفظ اللہ میں اگر آپ دیکھیں کہ ڈکشنری میں دیکھیں تو 5 جو اہم بڑی بڑی لغات تھی اس کو دیکھا تو سب نے جو کہ وہ اپنے اپنے اجتہادات کیے اور خود کوئی بھی مطمئن نہیں تھا، سیٹسفائی نہیں تھا، اور ہر اہل لغت نے اپنے اپنے اعتبار سے میننگ بیان کیے۔ خود رحمان میں بھی مشہور یہ کہ مبالغہ ہے، رحمت سے رحمت کا مبالغہ رحمان ہے، کہ بقول آخوئی کہ اب یہ جو وزن ہوا کرتا ہے رحمان کا جو وزن ہے وہ فعلان کے وزن پر ہے، ف عین لام الف نون فعلان، رحمان فعلان۔ تو یہ جو رحمان ہے آخوئی کہتے ہیں کہ یہ اب فعلان کا وزن مبالغے کے لیے ہو یا نہ ہو، یہ مبالغے کے لیے یہاں پر رحمان جو مبالغے کے لیے آیا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ خود قرآن کی ظاہر قرآن کی آیت ہے کہ ان رحمتہ وسعت کل شیء، کہ خدا کی رحمت ہر شے کو شامل ہے۔ دیکھیں یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ، یہ کثرت ہے کہ خدا کی رحمت ہر شے کو شامل ہے، ہر شے کو شامل ہے۔ کہ علامہ طباطبائی بھی اس سے استفادہ کرتے کہ یہ رحمان جو مبالغے کے لیے ہے اور عمومی معنی ہے اس کا۔ ابھی رحمان اور رحیم کا ہم فرق بیان کریں گے کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے۔ اس کا ایک عمومی معنی ہے، جیسے یہی کہ اس کی رحمانیت تمام کی تمام شے کو شامل ہے، تمام کی تمام شے کو خدا کی رحمانیت شامل ہے۔ مثال کے طور پر پتھر پہ بھی، پتھر کے اوپر خدا کی رحمانیت کیا ہے؟ خدا نے پتھر کو وجود بخشا، پہاڑ کو وجود بخشا، زمین کو وجود بخشا، چاند و سورج کو وجود بخشا۔ یہ خدا کی عطا، خدا کسی کو عطا کرے، افاضہ کرے، یہ جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ رحمت کا معنی ہے۔ رحمان یعنی خدا کی رحمانیت ہر چیز پر افاضہ کی ہوئی ہے، ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، لہذا یہ جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو شامل کرتا ہے، یہ لفظ رحمان ہے۔ اچھا، رحمان کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ رحیم استعمال کیا جاتا ہے بندوں کے لیے، رحیم کا اطلاق ہوتا ہے، رحیم کو استعمال کیا جا سکتا ہے بندوں کے لیے، لیکن رحمان جو ہے وہ بندوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ رحمان صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات کے لیے استعمال کیا، جس طرح لفظ اللہ جس طریقے سے مخصوص ہے خداوند متعال کی ذات کے لیے، رحمان بھی جو وہ صرف اور صرف مخصوص ہے خداوند متعال کی ذات کے لیے، غیر خدا کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن میں بھی اگر آپ دیکھیں، توجہ کریں یہ نقطہ جس کو آخوئی نے بیان کیا ہے کہ بعض اوقات لفظ رحمان، دیکھیں رحمان کی میننگ کیا ہے؟ وہی رحمت والے، کثرت کے ساتھ جس میں رحمت موجود ہو اس کو رحمان کہتے ہیں۔ لیکن قرآن میں تقریباً سورہ یاسین کی آیت نمبر 15، سورہ یاسین کی آیت نمبر 23، سورہ یاسین کی آیت نمبر 52، سورہ ملک کی آیت نمبر 3، یہ تقریباً 4 قرآن کی آیات ہیں جس میں لفظ رحمان کو استعمال کیا ہے، لیکن مادہ رحمت سے استفادہ نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیا ہے۔ جیسے ما انزل الرحمن من شیء، یا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یعنی خدا کی صفت کو خدا کے علم اور خدا کے نام کے عنوان سے، یہ رحمان کی خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ، یعنی اصولاً کیا ہونا چاہیے تھی آیت بقول آخوئی کے کہ اصولاً ہونی چاہیے ما انزل اللہ من شیء، ان یریدن اللہ بضر ہونا چاہیے تھا، جبکہ آیا ان یریدن الرحمن ہونا آیا ہے، بس لفظ اللہ کے بجائے رحمان استعمال ہوا ہے، جبکہ خود رحمان کی جیسے دیکھیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خود رحمان کی میننگ آئے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے، رحیم ہے جو صحیح۔ تو یہاں پر رحمان اپنی میننگ میں آیا ہے، لیکن یہ جو میں نے 4 حوالے دیے اس میں رحمان اپنی رحمت کی میننگ میں نہیں آئے بلکہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اصولاً ہونا چاہیے تھا لفظ اللہ کا استعمال، لیکن قرآن نے اس کو رحمان
کے لفظ کو وہاں پر استعمال کیا ہے. یہ فرماتے ہیں آخوئی کہ یہاں پر جو کہ وہ اس طریقے سے جو وہ لفظ اللہ کو لفظ رحمان کو استعمال کیا ہے. بس یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا رحمان. اچھا رحیم کیا ہے؟ رحیم صفت مشبہ ہے. یا صفت مشبہ ہے یا یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے. صفت مشبہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ صفت مشبہ یہ رحیم، علیم، کریم، قدیر، شریف، وزیر، سخی، بخیل، صفت مشبہ استعمال کیا جاتا ہے کنٹینیوٹی کے لیے، دوام کے لیے، ثبوت کے لیے. ثبوت اور دوام کے لیے صفت مشبہ کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جہاں پر استمرار ہو، جہاں پر کنٹینیوٹی کے ساتھ ہو، جہاں پہ ثبوت ہو. جیسے آپ کوئی کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ، دوبارہ سے میں اس کو پڑھتا ہوں، یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں کہ جہاں انسان کی ذات میں وہ موجود ہو، انسان کے اندر وہ چیز گویا انسان کی فطرت کا حصہ بن چکا ہو. جیسے پست انسان، وزیر، سخی، بخیل، دیکھا آپ نے یہ سارے کے سارے یعنی جو اس کی ذات کا ایک حصہ بن چکے ہیں. رحیم بھی یعنی گویا یہ خدا کی ذات کا حصہ بن چکے ہیں. یعنی خدا کی رحمانیت کنٹینیوٹی کے ساتھ ہے، دوام کے ساتھ ہے، استمرار کے ساتھ ہے. خوب اب رحمان و رحیم میں بیان کیا گیا کہ کیا فرق ہے. آپ کوئی نے یہی فرق بیان کیا، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ چیز جو روایاتوں سے استفادہ ہوتی ہے، اور روایت ظاہراً صحیح سند روایات ہیں، جو روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے وہ یہ کہ رحمان جیسے دیکھیں روایت میں آیا ہے، کافی تفسیر قمی کی روایت ہے، برہان نقل کرتے ہیں کہ الرحمن بجمیع خلقہ والرحیم بالمؤمنین خاصہ. کہ رحمان جو ہے وہ یہ ایک فرق جو روایتوں نے بیان کیا، اور روایتوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ رحمان اس میں خاص ہے لیکن اس کا معنی عمومی ہے. اس کی ڈیفینیشن، اس کی وضاحت کروں گا. اور رحیم اس میں عام ہے اور اس کی میننگ خاص ہے. یہ لکھ لیں، رحمان عمومی ہے، اس میں عام ہے، عمومی نام ہے. سوری، رحمان اس میں خاص ہے، خصوصی نام ہے، اور اس کی میننگ عمومی ہے. اور رحیم اس میں عام ہے لیکن اس کی میننگ خصوصی ہے. کیا مطلب؟ رحمان اس میں خاص ہے، اس میں خاص ہے یعنی کیا مطلب؟ یعنی صرف اور صرف خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غیر خدا کو رحمان نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ اس میں خاص ہے. لیکن اس کی میننگ رحیم کی کمپیریٹیولی عمومی ہے، واسٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کی تمام مخلوقات کے اوپر جو خدا کی رحمت ہوتی ہے تو اس کو رحمان کہتے ہیں. چاہے مستحق رحمت ہو جیسے مومن، یا مستحق رحمت نہ ہو جیسے کفار، خدا کی رحمت اس کو شامل ہے. جیسے روایت میں بیان کیا، رزق
اب رزق کافروں کو بھی ملتا ہے، مومنوں کو بھی ملتا ہے، یا جتنی باقی نعمتیں ہیں کافروں کو بھی ملتی ہے، مومنوں کو بھی ملتی ہے. تو رحمان کی میننگ عمومیت ہے، واسٹ ہے، مومن کو بھی شامل ہے، غیر مومن، تمام کی تمام مخلوقات کو شامل ہے، تمام کی تمام مخلوقات کو شامل ہے. بس اس میں خاص ہے، اس میں خاص یعنی مخصوص صرف خدا کے لیے، لیکن اس کی میننگ عمومی ہے. اور رحیم اس میں عام ہے، خدا کو بھی رحیم کہہ سکتے ہیں، بندے کو بھی رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی میننگ خدا کی نسبت خاص ہے. یعنی خدا جب رحیم ہے تو رحیم کا مطلب کیا ہے؟ رحیم یعنی الرحیم بالمؤمنین خاصتاً، کہ وہ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے. خدا کی رحمانیت، خدا کی رحیمیت مخصوص ہے خدا کے لیے، مومنین کے لیے. یہاں پہ آپ کی خدمت میں ایک روایت شیئر کروں میں کہ امام علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا اپنے بندوں پر رحیم ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ أَنَّهُ خَلَقَ مِئَ رَحْمَةٍ جَعَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً فِي الْخَلْقِ كُلِّهِمْ فَبِمَا يَتَرَاحَمُ النَّاسُ، کہ خدا متعال نے 100 رحمتوں کو خلق کیا ہے. ان رحمتوں میں سے ایک رحمت جو سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہے، سب کے سب شامل ہیں، کافر ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، منافق ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، مستحق ہو، غیر مستحق، سب کو یہ ایک رحمت شامل ہے. پھر امام مثال دیتے ہیں، جیسے ماں اپنے بیٹے پہ رحمت کرتی ہے، یہ بھی خدا کی رحمت کا ایک نمونہ ہے. یہ حیوانات کی جو مائیں ہوتی ہے اپنی اولاد پر، جب تک وہ حیوان، وہ بلی کا بچہ، کتے کا بچہ یا کوئی بھی حیوان کا بچہ، جب تک وہ اپنے قوت اور طاقت پیدا نہیں کرتا ہے، اس وقت تک جو اس کے اوپر جو رحم کر رہی ہوتی ہے وہ اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے، اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اس ممتا کی، یعنی اس حیوانات کے اندر جو رحمت ڈالی ہے وہ خدا کی اسی ایک رحمت کی ایک مثال ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن آئے گا تو خدا اس ایک رحمت کے اوپر 99 رحمتوں کو ڈال دے گا، اور یہ رحمت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرار دے گا. اور امت محمد سے بھی مراد سے وہ صرف مومنین مراد ہیں، کہ آگے جا کے جو وہ روایت بیان کریں گی کہ ثم، اور اس کے بعد ثم یشفعہم فی من یحبون لہ الشفاعۃ من اہل الملہ. اب یہ جو جن کو 100 کی 100 رحمت الہی ملی ہے، وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، جس کا جی چاہیں گے شفاعت کریں گے. اب امام مثال دیتے ہیں، حتی ان الواحد لیجی الی مومن من شیعہ، یہاں تک ایک شخص آئے گا، ایک شیعہ مومن کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تم میری شفاعت کرو. تو وہ کہے گا کس حق کی بنا پر میں تمہاری شفاعت کروں؟ تو کہا میں نے تمہیں فلاں دن پانی پلایا تھا. یہ غیر مومن ہے، یہ غیر مومن ہے. اب اس کو یاد دلا کہ تم کو میں نے ایک دن پانی پلایا تھا. فیشفع لہ فیشفع فیہ، بس وہ اس کی شفاعت کرے گا اور خدا اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. اب یہ خدا کی رحمانیت ہے، خدا کی رحیمیت ہے جو اس مومن کے حق میں ہے، کہ اس کی شفاعت کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ اس پر ایک احسان کیا نا. اب وہ اس کے احسان کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے. خدا نے متعال اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس کو اس بوجھ سے نکالے گا. یہ روایت میں امام فرماتے ہیں، اسی روایت میں کہ ایک اور شخص آئے گا، کہے گا کہ میری شفاعت کرو. تو وہ کہے گا کہ بھائی تمہارا کیا حق ہے مجھ پر؟ تو کہا کہ فیقول استظللت بذل جداری ساعتا فی یوم حار، کہ ایک دن میں نے تم کو اپنے گھر کی دیوار کے سائے میں قرار دیا تھا جبکہ دن بہت سخت گرم تھا. تو پھر وہ خدا سے شفاعت کو طلب کرے گا اور خدا اس کی شفاعت کو قبول کرے گا. اس طریقے سے پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِمَّا يَظُنُّونَ، کہ خدا کے نزدیک مومن انتہائی مکرم ہے، کہ تمہاری سوچ سے بالا تر ہے، تمہارے گمان سے بالا تر ہے. تمہاری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، اتنا زیادہ جو وہ خدا کے نزدیک ایک مومن
کا مقام ہے. تو یہ رحیمیت ہے، یہ رحیمیت ہے. اور روایتوں نے بیان کیا کہ رحمان جو کہ وہ تمام کی تمام مخلوقات کو شامل ہے، جس میں تمام کفار و سارے کے سارے شامل ہیں، اور رحیمیت جو کہ وہ صرف اور صرف مومنین کے ساتھ شامل ہے. اب اس ذیل میں یہاں پر جو وہ آخوئی نے، حالانکہ روایت ظاہراً صحیح و سند روایات ہیں، لیکن آخوئی نے جو وہ بظاہر یہ کہا کہ یہ بعض آیات سے جو وہ ٹکراتی ہے، لیکن اب چونکہ بہرحال اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے بظاہر جو کہ وہ آیات سے ایسا ٹکراتی ہوئی یا روایت نظر نہیں آتی ہے، اور یہ معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مشکل نہیں ہے اس روایتوں کو جو وہ اس انداز سے اختیار کیا جائے. اب یہاں تک آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ختم ہو گیا. اس کے بعد شروع کرتے ہیں خود سورہ حمد کو. سورہ حمد میں ابتدائی چونکہ چند دقائق باقی رہ گئے ہیں، لہذا صرف اور صرف ایک نقطہ صرف یہاں پر بیان کر دیں، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کریں گے کہ سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورہ کے ساتھ کیا ارتباط ہے، کیا کنیکشن ہے. اس کو کوئی اس انداز سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن کیوں نازل ہوا قرآن. کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ بشر کو، انسان کو کمال تک پہنچائے، شرک اور جہالت کی ظلمت سے نکال کر معرفت اور توحید کی نور تک اس کو پہنچائے. لہذا قرآن کیوں نازل ہوا؟ لہذا مناسب تھا کہ ہر سورے کو ابتدا کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جائے. اس کو مزید آگے جا کے بیان کریں گے. قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ خدا کی معرفت کروائی جائے. اس قانون سے اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جز تمام کی تمام سورے ہیں یا نہیں ہیں، تمام کے تمام سوروں کا جز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا نہیں ہے. سورہ الحمد کی نسبت تو شیعہ سنی تمام لوگوں کا اتفاق ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ حمد کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن باقی سوروں کی نسبت شیعوں میں تقریباً اتفاق اور اجماع ہے، اور روایات بھی اس ذیل میں موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کے تمام سوروں کا جز ہے سوائے سورہ برات کے. کیونکہ سورہ برات میں مشرکین سے سورہ برات کا آغاز ہے، اور اللہ کہ جس اللہ کو رحمان اور رحیم سے توصیف کیا گیا یہ مشرکین کی برات کے ساتھ سازگار نہیں ہے. لہذا چونکہ سورہ برات کا آغاز مشرکین کی برات کے ساتھ ہے، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چونکہ رحمان الرحیم سے خدا کو توصیف کیا گیا ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، لہذا جو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات کا جز نہیں ہے. باقی اجماع اور روایات بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جز سورہ ہے. اب آغاز سیستانی کی طرف ایک بات نسبت دی جاتی ہے، اگرچہ ان کے کلام سے بہت زیادہ واضح نہیں ہے، یہ جو عروۃ الوثقیٰ اور ان کی فقہی کتابوں میں آیا ہے بہت زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن آغاز سیستانی کی طرف ایک بات نسبت دی جاتی ہے کہ آغاز سیستانی کے نزدیک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تمام سورہ فاتحہ کے علاوہ، سورہ فاتحہ میں تو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن باقی سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جز سورہ ہونا یہ نسبت دی جاتی ہے آغاز سیستانی کی طرف کہ وہ ان کے نزدیک قابل اشکال تردید ہے، اسی لیے وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ بات واضح نہیں ہے کہ کیا آغاز سیستانی کے نزدیک ایسا ہی ہے یا نہیں ہے. اب انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ یہاں پر جو وہ اگر کوئی نے ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے، دیکھتے ہیں اس کو استفادہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.